بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، میں سوچ رہا ہوں کہ جو پہلے کے حکمران تھے جو تاریخ میں گزرے ہیں، بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ کام سیکھتے تھے۔ بہرحال کہ وہ بڑے بادشاہ بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ سیکھتے بھی تھے کام کہ اگر کل حکمرانی نہ ہو، کم سے کم مجھے اتنا کمال تو ہونا چاہیے کہ میں کچھ کروں، اپنا آل و عیال کا ذمہ داری اٹھا سکوں، کچھ کما سکوں۔ لیکن آج کی جو ہمارا حکمران ہے بالخصوص، یہ تو دو چیزوں میں یہ ماہر ہے۔ یہ تو سیاست کے لیے اس لیے سیاست میں آتے ہیں، ہمارے سیاستدانوں میں بھی اچھے بندے بھی ہیں، اپنے ملک کے لیے دل میں درد رکھنے والے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ بدزبانی اور اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالنا، گالیاں دینا، اس میں بہت ماہر ہے۔ مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ ان ساری بدزبانی ان لوگوں نے سیکھی کیا ہے، یا یہ خاندانی سے ایسے ہے؟ تو میرے خیال میں خاندانی سے تو ایسے نہیں ہو گئے۔ تو عزیزان من، ایسے ماحول میں ایسے سیاستدانوں کے درمیان کون مہذب لوگ اپنے بچوں کو اجازت دیتے کہ سیاست میں چلے جائیں؟ تو سارے 23 کروڑ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ خان صاحب کی پارٹی میں بھی بعض لوگ ہیں جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ان کو جواب دیتے ہیں جو سرکار میں ہیں، اب پہلے تو اپوزیشن میں تھے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 23 کروڑ عوام ہے ان کا، 10-12 لاکھ کا فوج ہے الحمدللہ۔ تو ایسے ہمارا ایسے فوجی ہے بغیرت، اگر ان کو اور پاکستان کو خلفائے راشدین جیسے تو نہیں آئیں گے، اگر سے ایک صحیح لیڈر اور مل جائے تو انشاءاللہ الرحمن یہ پورا دنیا کا سپر پاور بن جاتا ہے، انشاءاللہ بنے گا۔ اور وہ بہترین لیڈر میرے خیال میں خان صاحب ہی ہوگا، کیونکہ خان صاحب امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، تو ایک مردانگی ہے اس میں۔ میں بذات خود وہ نہیں ہے کہ خان صاحب سے غلطی نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اس سے بھی غلطی ہو جاتے ہیں۔ میں بذات خود ان کا مردانگی کا دیوانہ ہوں، کیونکہ امریکہ وہ ذلیل اور بے غیرت ہے جو ہمارا مسلمانوں کا اس نے اتنا قتل عام کیا ہے
اگر مسلمان ہو کر وہ امریکہ سے نفرت نہ کرے، وہ اپنی ایمان پر ڈرے۔ تو عزیزان ایمان، یہ حالات ہے آج کل، اور میں پہلے یہ مافیا اور جو اسمگلر والے ہیں، ان سے جب کوئی مال لے جاتا تھا اور پیسہ واپس نہیں کرتا تھا، تو وہ جا کر ان کا وہ اگر نہیں ملتا یا کستن ان کا بیٹے کو اٹھاتا، پھر اپنا جیل میں ڈالتا، وہ بٹھاتا تھا کہ آپ میرا پیسہ لا، پھر ان کو لے جاؤ، اگر نہیں لاؤ گے تو میں اس کو مار دوں گا۔ تو آپ خود سوچ لیں، کل جو اسلام آباد کی پولیس نے کی ہے اس بیچاری عورت کے ساتھ، وہ ایک ڈرائیور کی بیوی ہے، یہ ایک انسان کے ناموس ہے، یہ ہمارا بہن ہے، اور اس کا 10 مہینے کا بچہ جو، اور میں حیران پریشان ہوں اس عدالت کی جج پر کہ اس نے کیسے ان کو جیل بھیج دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا جواب دو گے جج صاحب؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور اس سرکار سے ڈرتے ہو جو 25-30 کلومیٹر کے اوپر وہ ان کا اختیار ہے۔